نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ کل آپ کے سامنے لفظ الحاد سے متعلق جو اہم اور بنیادی گفتگو تھی وہ ہو گئی تھی۔ قرآن پاک میں لفظ الحاد کو 6 جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں، سورہ نحل میں، سورہ کہف میں، سورہ فصلت وغیرہ میں اور سورہ جن میں، اور ان صورتوں کے اندر اس لفظ کو جو استعمال کیا ہے وہ مختلف معنی کے اندر استعمال کیا، اس کی بھی وضاحت کر دی گئی تھی، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی زبان میں اللہ کے ناموں کے اندر رد و بدل کرنا یا اللہ کے ناموں سے نام نکال کر کے بتوں کے لیے رکھ دینا، یہ بھی الحاد کہلایا۔ اور اسی طرح آیت کے مفہوم کو بدل دینا یا کسی آیت کو اپنی طرف سے کوئی مفہوم دے دینا، کسی آیت کی از خود تفسیر و تشریح بیان کر دینا جو قرآن پاک کی دیگر نصوص کے خلاف ہو، لغت کے خلاف ہو، تو اس قسم کی تفہیم اور یا اس قسم کا مفہوم سمجھ لینا یا بیان کر دینا، اس کے اوپر بھی قرآن پاک میں الحاد کا اطلاق کیا گیا۔ اسی طرح قرآن پاک کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا اور اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اس کو سیکھ کر پھر اس کو مرتب کر دیا ہے، اس قسم کی بات کہنے کو بھی الحاد کہا گیا۔ اور اس طرح حرم شریف کے اندر کسی بھی قسم کے گناہ کے ارتکاب کرنے کو بھی الحاد کہا گیا، جیسے کہ سورہ حج میں اس کا ذکر ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں الحاد کی بہت ساری وسعتیں تھی اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا تھا، لیکن انکار خدا کا جو پہلو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن پاک کے اندر۔ اس کے لیے دہریت کا لفظ اس تو قرآن نے استعمال کیا ہے، اس طور پر کہ ان لوگوں کے اقوال، ان کے کرتوت جو انہوں نے خود زمانے کی طرف منسوب کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ ذکر کیا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ زمانہ ہی ہے، اور ہم جیتے ہیں مرتے ہیں۔ یہ جینا مرنا، یہ جلانا یا مروا دینا، یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ وما یہلکنا الا الدہر، یہ سارے کے سارے کام زمانہ ہی کرتا ہے۔ اور احادیث میں بھی آپ نے یہ پڑھا ہے، مشکات شریف میں ایک روایت ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ زمانے نے ایسا کیا، زمانے نے ایسا کیا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں خود زمانہ ہوں، انا الدہر۔ تو اسی طرح چیزیں جو ہے یہ مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی، لیکن جدید معنوں میں جو الحاد لے لیا جاتا ہے، اور وہ اس معنی میں ہے کہ انکار خدا۔ تو انکار خدا کے معنی میں قرآن پاک نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ البتہ انکار خدا یہ دور جدید کا نظریہ نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے، اور میں نے کل آپ کو اس کی تفصیل بتلا دی تھی کہ ہندو مت کے اندر بھی اس طرح قوم پائی جاتی تھی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کرتی تھی۔ بدھ مت کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کیا کرتے۔ جین مت کی بنیادی اس بات کے اوپر تھی
کہ بس انسان کو مرکز بنا لو، اس کے اوپر سوچو کہ اس کو مصائب سے، مشکلات سے کیسے نجات دلائی جائے، باقی کوئی خدا ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی سروکار نہ رکھے۔ اور ہمارے جتنے بھی فلاسفی گزر چکے ہیں پہلے، فلسفی، ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں آج بھی ہے، پڑھائی جاتی ہیں، ان کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں، ان کے یہاں بہت عجیب قسم کے تحقیقات تو پائی جاتی ہیں، لیکن خدا کا تصور ان کے یہاں بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ بھی خدا کے وجود کے قائل نہیں تھے، منکر تھے، لیکن وہ اپنے اس الحاد یا انکار خدا کی کوئی تبلیغ نہیں کیا کرتے تھے، اور ان کا الحاد یہاں تک محدود تھا، اس سے آگے نہیں تھا۔ دوری جدید کا جو الحاد ہے اس کے اندر تین چیزیں، بنیادی چیزیں، انکار خدا بھی ہے، انکار رسالت بھی ہے، اور انکار آخرت بھی ہے۔ اور اس جدید الحاد کا آغاز آج سے بہت پہلے ہوا، 2 صدیاں پہلے اس کا آغاز ہوا، لیکن اس کا اظہار وہ کچھ سالوں پہلے ہوا۔ جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتلا دیا تھا کہ 2006 میں ایک صحافی نے یہ بات لکھی کہ جس طرح مذہب پرست اپنے مذہب کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں الحاد کے لیے بھی دلائل پیش کرنے چاہیے، اور جس طرح وہ دعوت دے رہے ہیں اس طرح ہمیں بھی اب دعوت دے دینی چاہیے، اور جس طرح وہ محنتیں، کوششیں کر رہے ہیں، تحریکیں چلا رہے ہیں، اس طرح ہمیں بھی تحریکیں چلانی چاہیے۔ گویا کہ باقاعدہ مبارزہ آرائی انہوں نے کچھ سالوں پہلے شروع کی، اور پھر انہوں نے اتنی ترقی کر دی اس زمانے میں کہ باقاعدہ دنیا میں ایک دن منایا جاتا ہے جو الحاد ڈے کہلاتا ہے، یعنی ایتھیزم جو الحاد کا معنی ہے انگریزی میں، تو وہ انٹرنیشنل ڈے آف ایتھیزم، باقاعدہ دن مناتے ہیں، اور وہ دن ہے 17 مارچ، اور اس کا آغاز 2013 سے ہوا، اور اب باقاعدہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو الحاد ہے، جدید الحاد، اس کے اندر انکار خدا، انکار رسالت اور انکار آخرت، تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اب اس کے ماننے والے جو ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے عقائد کے اوپر دلائل معلوم ہے اور ہم دلائل کے ساتھ ہیں، جیسے کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا، ایک ہوتا ہے انکار خدا، اور ایک ہوتا ہے یہ بات کہنا کہ ہمیں یہ علم ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ان ملحدین کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں جو باقاعدہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل موجود ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ خدا ہے بھی کہ نہیں، جس کو لا ادری کہتے ہیں، اور اس کو ایگنوسٹک کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اللہ موجود ہے، یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، خدا کوئی ذات ہے یا نہیں ہے، ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور ہم ان مسائل کے اندر کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے، بحث و مباحثہ ہی نہیں کرتے، بس ہمیں اپنی ذات کے اوپر نظر ہے اور اس کی سوچ ہے بس۔ آپ نے یہ لادریہ، جس کو ایگنوسٹک کہا جاتا ہے اس دور کے اندر، آپ نے شرح عقائد کے اندر اس کا نام سنا ہوگا، لادریہ فرقہ، جو کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، اس کو مشککہ بھی کہتے ہیں،
اور ہر چیز کے اندر یہ شک ہی کرتے ہیں کوئی ہے نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ملحدین کی اس گروہ کے ساتھ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ ان کے اوپر جتنے بھی دلائل قائم کریں تو آپ سے کہیں گے کہ بھئی ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کوئی تحقیق نہیں، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے، تمہاری بات بھی نہیں مانیں گے اور اپنی طرف سے کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکیں گے، بلکہ کہیں گے ہمارے اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے اور تمہاری بات پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، لہذا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تیسرے قسم کے لوگ ان میں ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ساری کائنات تو خدا نے پیدا کر دی، لیکن پھر ایک طرف پر ہو گئے، اس کائنات کے ساتھ اللہ کا اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ جیسے کہ ایک کمپنی کوئی گاڑی بنا لیتی ہے اور پھر اس کو فروخت کر دیتی ہے، پھر کمپنی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گاڑی کہاں چلی گئی، ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا، اب کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے، کیسے چلائی جا رہی ہے کیسے نہیں چلائی جا رہی ہے، کس جگہ کڑی کر دی گئی ہے، کمپنی کا اس کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے اور پھر اس سے لا تعلق ہو گیا ہے۔ آپ نے شرح عقائد کے اندر اس قسم کے لوگوں کا تذکرہ پڑھا ہوگا فرقہ معطلہ کے نام سے، جو اس بات یہ قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ معطل کر دے گئے ہیں، مطلب اب ان کا اللہ کا یا خدا کا اس کائنات کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اور ایسے الحاد کو ڈی ازم کہتے ہیں، ایسے الحاد کو ڈی ازم کہتے ہیں۔ میں وضاحت کرتا ہوں بورڈ پر انشاءاللہ ساری اقسام کی۔ تو یہ ڈی ازم کہلاتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھائی اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس سے لا تعلق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے لوگ، اس قسم کے ملحدین اس دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں، اور کل میں نے آپ کو ان کے تعداد بھی بتلا دی تھی کہ کل آبادی کا 7% حصہ ہے، یعنی 1 ارب سے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اب ان کے ساتھ بات یہ ہے، ہمارے ہاں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کچھ سالوں پہلے KPK میں کسی یونیورسٹی کے اندر ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ملحد ہے۔ اب یہ ملحد کیسے تھے؟ وہ تو ایک ظاہر ہے، جس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے وہ بھی مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، جس صوبے میں رہ رہے ہیں وہاں کے بھی، جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر مسلمانوں کی آبادی بسر تعلیمی مسلمانوں کی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس قسم کے لوگ ہمارے اندر بھی پائے جا رہے ہیں جو مختلف قسم کے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہے، اور انہی شکوک و شبہات کی بنا پر وہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے ان سے منکر ہے۔ کچھ دن پہلے میں ایک آدمی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ممبران اسمبلی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری نماز کے اوپر شک ہے، یہ نماز کی جو خاص قسم کی صورتیں ہیں یہ کہاں سے ثابت ہیں، نماز کی جو رکعتیں ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ گویا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں۔ اب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کافر ہیں، ہم اسلام کو نہیں مانتے، لیکن اسلام کی یہ جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی الحاد کی ایک صورت ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ قرآن پاک کا درس دیں تو قرآن پاک نے ان ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن اس کی طرف ذہن بنا کر پھر زیر بحث لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ان لوگوں کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو دین سے الگ کر دیا جائے۔ کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا مختلف قسم کے استدلالات کرتے ہیں، لیکن اس کی طرف ہم پھر جائیں گے۔ اب پین دے دیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتلا دیا تھا الحاد کے معنی میں نے سارے بتلا دیے، ٹھیک ہے۔ پھر
الحاد کی قسمیں میں نے آپ کو بتلا دی، ایک الحاد قدیم ہے اور ایک الحاد جدید ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہاں ان قسموں کو بناتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے پاس الحاد، ٹھیک ہے۔ الحاد کی یہ دو قسمیں ہیں، قدیم جدید، ٹھیک ہے۔ الحاد قدیم مطلق انکار خدا کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے بس۔ اور الحاد جدید کے اندر کچھ اضافہ ہے، یہ انکار خدا، انکار رسالت اور انکار معاد تینوں کہا جاتا ہے۔ ایک شخص جب تینوں کا انکار کرے یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کر لے تو وہ ملحدین کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو الحادی جدید ہے، الحادی جدید کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی تین قسموں پر ہیں۔ ایک ہے اس کو ہم آپ کے لیے لکھتے ہیں گنوسٹک، اور یہ ہے ایگنوسٹک، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے، چلے اس کو پورا لکھتے ہیں۔ یہ تین قسمیں ہیں ان لوگوں کی، یہ گنوسٹک ہے، اور یہ جو پورا نظام ہے اس کو گنوسٹک ازم کہتے ہیں، لہذا آپ یہ لفظ بھی ساتھ لگا دیں، گنوسٹک ازم۔ اور یہ کہتے ہیں علمی الحاد، یہ علمی الحاد کہلاتا ہے۔ یہ ہے ایگنوسٹک، ایگنوسٹک ازم، اس کو کہتے ہیں لا ادریت۔ اور یہ ہے ڈیزم۔ ڈیزم یہ لفظ جو ہے، یہ دونوں الفاظ جو ہیں آپس میں بالکل ایک دوسرے کے ضد ہیں، اور ان دونوں میں فرق صرف ایک ہونے اور نہ ہونے کا ہے۔ گنوسٹک ازم علمی الحاد کو کہتے ہیں، اور ایگنوسٹک ازم لا ادریت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ایک دوسرے کے متضاد الفاظ۔ اور یہ ڈیزم جو ہے، ڈی دراصل یہ لفظ ڈیٹی، دیوتا کو کہتے ہیں، اور ڈیٹائز، ٹائز یہ خدا پرست، خدائی کو کہتے ہیں، خدائی کو۔ اور ڈیسٹ یہ خدا پرست کو کہتے ہیں، موحد، خدا پرست۔ تو ڈیزم کا مطلب ہے خدا پرستی۔ ڈیزم کا کیا مطلب ہے؟ خدا پرستی، یعنی یہ خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کو ایک اللہ نے، ایک خدا نے پیدا کر دیا، لیکن پیدا کر لینے کے بعد پھر اس کائنات سے لا تعلق ہو گئے۔ لہذا ابھی ہم جو کہتے ہیں الہامی کتابیں ہیں، وحی کی کتابیں ہیں، اللہ کی ہدایات ہے، شریعت ہے، دین ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے صرف کائنات پیدا کر دی اور پھر اسے لا تعلق ہو گیا، اب اس کو چلانے کے طریقے، اس کے اندر رہنے سہنے کے سارے طریقے ہم خود طے کریں گے اپنے لیے۔ تو یہ کہلاتے ہیں ڈیزم۔ کیا کہلاتے ہیں؟ ڈیزم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں علمی الحاد مغرب کے اندر یہ بہت پھیلا ہوا ہے، جو اللہ کے عدم وجود کے اوپر دلائل دیتے ہیں، مکالمے کرتے ہیں، بڑے بڑے اکابر کو چیلنج کرتے ہیں، اور ان کے آپس میں مناظرے ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، اور یہ مذہب کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ عقلی قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ یہ جو گنوسٹکزم ہے یا علمی الحاد ہے، یہ دین کے خلاف استدلال مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر استدلال کے طریقے، ان کے استدلال کے طریقے سب سے پہلے مذہبی ہے۔
مذہبی طریقہ ان کا یہ نہیں ہوتا کہ مذہب کو ثابت کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ مذہب کے دعویدار ہیں ان کے مذہب کے اندر یہ تضادات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان تضادات کو ثابت کرنے کے بعد شکوک و شبہات پیدا کر لینے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی خدا ہوتا، یا یہ دین، یہ مسلک، یہ مذہب اللہ کا ہوتا، خدا کا ہوتا، تو اس کے اندر اس قسم کے تضادات نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کا ایک استدلال جو ہے وہ مذہب سے ہے، اور میں نے کل اس کی وضاحت کر دی تھی کہ مذہب میں کے اندر یہ شکوک و شبہات کیسے پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے یہ آخرت کے حوالے سے سوالات اٹھائیں گے، روح کے حوالے سے سوالات اٹھائیں گے، جنات کے حوالے سے سوالات اٹھائیں گے، فرشتوں کے حوالے سے سوالات اٹھائیں گے، کہتے ہیں یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں۔ آپ ایک مردے کو قبر کے اندر رکھ دیتے ہیں اور 10-15 سالوں کے بعد آپ جائیں اس قبر کو آپ کودیں، وہاں کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہاں اس کا عذاب ہو رہا ہے؟ اس طرح آپ کہتے ہیں روح ہے، روح تو ہم نے آج تک دیکھی نہیں ہے۔ اس طرح آپ کہتے ہیں فرشتے ہیں، فرشتے ہم نے کہاں دیکھے؟ اس طرح آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز موجود ہے دنیا کے اندر، لیکن اسے کوئی وجود ہوتا نہیں ہے۔ انتہائی تحقیقات کے باوجود بھی اس قسم کا کوئی تصور سامنے نہیں آیا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ پہلے وحی آتی تھی، اور تم کہتے تھے پہلے جو ہے فلاں فلاں کام ہوتے تھے، کرامات ظاہر ہوتے تھے، تو ساری کائنات تو وہی ہے، کائنات کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، لہٰذا وہ کام اب کیوں رک گئے، کیوں نہیں ہو رہے؟ اس قسم کی بہت ساری باتیں یہ لوگ کر کر کے لوگوں کو دین سے برگشتہ کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں، اور ان کو ان کے ایمان کے اندر تزلزل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ مذہبی استدلال ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کتابوں اسلام مذہبی کتابوں کے اندر تضادات کو ثابت کرتے ہیں، اختلافات کو ثابت کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو ذکر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر توریت کے اندر اور انجیل کے اندر، قرآن پاک کے اندر، یہ تو ساری آسمانی کتابیں ہم کہتے ہیں اگر یہ آسمانی کتابیں ہوتی، خدا کی طرف سے نازل ہوتی، تو ان تینوں کے اندر کوئی اختلاف نہ ہوتا، ان تینوں کے اندر بھی اختلاف۔ پھر ان تینوں کے اندر اختلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کتاب کے اندر خود بھی اختلاف اور تضادات موجود ہے، لہٰذا یہ ذات پر دلالت کرتے ہیں، یہ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جب یہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں تو اللہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ ہوتے تو بندوں کے ساتھ اس کا کوئی ربط و تعلق تو ہوتا، اور وہ ربط و تعلق ہر قسم کی تضادات سے پاک ہوتا، ہر قسم کی تضادات سے پاک ہوتا۔ اگر اس نے کوئی کتاب لکھی ہوتی تو وہ کتاب ہر قسم کی تضادات سے بھی پاک ہوتی، اور پھر وہ اس کی حفاظت بھی کر دیتے۔ لیکن وہ کتاب اگر اس نے لکھی ہو اور انسانیت کو عطا کی ہو، تضادات سے پاک بھی ہو، تو آج وہ کتاب محفوظ کیوں نہیں ہے؟ آج وہ کتاب محفوظ کیوں نہیں؟ اس قسم کے استدلال کر کے یہ لوگ دین سے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، دین کے اوپر ان کا جو ایمان ہے اس کو کم کرنے اور کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل بہت بڑا مسئلہ جو اٹھایا جا رہا ہے عورتوں کے بارے میں، کہ مذہب نے دیکھا، مذہب کو آپ قبول کرتے ہیں تو مذہب نے کیا کیا؟ عورت کو حقوق نہیں دیے، اس کو ناقص العقل قرار دے دیا، ایک آدمی کو کئی شادیوں کی اجازت دے دی، اور ان کی گواہ مرد کے گواہ سے آدھا قرار دے دیا، میراث میں اس کا حصہ کم رکھا گیا۔ یہ چیزیں اٹھا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی خدائی دین نہیں ہے۔ کیوں؟ خدائی دین ہوتا تو مرد بھی اللہ کی مخلوق ہے، پھر عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، تو ان دونوں میں فرق کیوں کرتا؟ سمجھ گئے؟ لہذا اس قسم کے استدلالات کر کے وہ لوگوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا استدلال ان لوگوں کا جو ہوتا ہے، اچھا مذہبی تضادات جو یہ قرآن پاک وغیرہ کے اندر بیان کرتے ہیں، میں انشاءاللہ میں نے لکھے ہیں، اور میں رفتہ آپ کو کر کے ان تضادات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا استدلال یہ جو کرتے ہیں یہ فلسفے سے کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو کل بتلا دیا تھا کہ فلسفے سے یہ لوگ کس طرح استدلال کرتے ہیں۔ فلسفے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ خالق سے مخلوق کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف کا سفر ہوتا ہے، سسٹم سے سسٹم والے کی طرف سفر ہوتا ہے، یعنی سبب سے مسبب، مسبب سے سبب کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے،
یا معلول سے علت کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ خالق موجود ہے، اس کی وجہ ہے کہ ساری کائنات موجود ہے، اور سارے کائنات کو آپ مخلوق مانتے ہیں تو اس مخلوق کے لیے کوئی خالق بھی ضرور ہوگا. ٹھیک ہے، اب فلسفہ کیا کرتے ہیں؟ جو ملحد قسم کا ملاحدہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو وہ اس قسم کی دلیل کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خالق اور مخلوق کا اس قسم کا کوئی رشتہ نہیں، خود بخود یہ ساری چیزیں وجود میں آئی. جیسے کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ وہ طبعی تقاضوں کو بیچ میں لاتے ہیں، سبب و مسبب کو درمیان میں لے کر آتے ہیں، علت اور معلول کے درمیان میں لے کر آتے ہیں اور اپنے استدلال کو پورا کر دیتے ہیں. بہرحال فلسفیاتی استدلال، اس کا دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ کچھ ایسے دلائل قائم کرتے ہیں جن دلائل کا توڑ ان کے نزدیک ناممکن ہوتا ہے. ان دلائل کا جواب دینا ان لوگوں کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ ناممکن ہوتا ہے. اس قسم کے سوالات کی اٹھا کر اپنے عقیدہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا نا کہ ایک مفروضہ ہے اور جس کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے. میں نے بتلا دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، اللہ رحمان ہے. یہ تینوں مقدمات کو آپ ملاتے ہیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی ظلم ہو رہا ہے انتہائی بے دردی کے ساتھ وحشانہ انداز میں اندوہناک طریقے پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ظلم ڈھایا جا رہا ہے، بچوں کے پرخچے بموں کے ذریعے سے اڑائے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ مدد نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں وہ قادر ہے، قدرت رکھتے ہیں، تو پھر مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم کہتے ہو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہوتا ہوگا، علم نہیں ہوگا کہ کہاں پر کہاں ظلم ہو رہا ہے، کدھر ظلم ہو رہا ہے، کس پر ہو رہا ہے. تو تمہارا عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، تو قدرت بھی رکھتے ہیں اور علیم بھی ہے، لہذا دونوں چیزیں تو ملی ہوئی ہے. تیسری چیز تم کہتے ہو کہ وہ رحمان بھی ہے، رحم بھی کہتا ہے، رحم کرتا بھی ہے، تو پھر ان لوگوں کے اوپر کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے، تو اس قسم کے استدلالات کر کے یہ لوگ اپنے عقیدہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا استدلال ان کا سائنسی استدلال ہے. سائنسی استدلال، سائنس سے استدلال کرتے ہیں. اور کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سائنس نام ہے تجربات کا. کس کا نام ہے؟ تجربات کا نام ہے، مشاہدات کا نام ہے. جس چیز کے اوپر آپ نے تجربہ کیا بار بار اس کا ایک نتیجہ نکل آیا، وہ سائنس کے نزدیک ایک کلیہ بن جاتا ہے، قاعدہ بن جاتا ہے. اسی طرح جو چیز آپ کے مشاہدے میں آتی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ چکھ سکتے ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ مانتے ہیں. اور جو چیزیں نہ مشاہدے میں آتی ہے نہ تجربات میں اب تک آئی ہوئی ہے، ان سب کی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. سائنس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، انکار نہیں کرتے، سائنس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، سائنس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ سائنس نے مذہب کو پیچھے چھوڑ دیا. سائنس نے کیا کیا؟ مذہب کو پیچھے چھوڑ دیا اور مذہب کی بہت ساری باتوں کو غلط قرار دے دیا. کیسے؟ ابھی تک ہم یہ کہتے تھے نا کہ سورج گھومتا ہے، اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ سورج نہیں گھومتا بلکہ زمین گھومتی ہے. اب سمجھ گئے؟ اس قسم کے استدلالات کر کے یہ کہتے ہیں کہ مذہب کے جو مفروضی تھے وہ سائنس نے توڑ دیے. وہ سائنس نے کیا کر دیے؟ توڑ دیے. اس بارے میں ایک بات سمجھے کہ سائنس کا جو استدلال ہے نا وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے. ایک حواس سے ہوتا ہے، حواس سے، اور دوسرا جو ہے وہ تجربات سے استدلال ہوتا ہے. تو بھائی جب یہ استدلال کرتے ہیں تو یا تو حواس سے کرتے ہیں یا جو ہے تجربات سے کرتے ہیں، مشاہدات سے کرتے ہیں. تو میں نے کل آپ کو بتلا دیا تھا کہ اس اعتبار سے پھر سائنس کی مختلف قسمیں بن جاتی ہے اور بڑی قسمیں دو بنتی ہے. ایک نظریاتی سائنس بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فنی سائنس بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو نظریاتی سائنس جو ہے وہ تو لامحدود ہے، آپ کوئی بھی
خیال دل کے اندر پال سکتے ہیں، کوئی بھی نظریہ اپنے لیے قائم کر سکتے ہیں، کوئی بھی تصور قائم کر سکتے ہیں کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو آج کل موٹو پتلو کی وہ ہے کیا کارٹون آتے ہیں، اس میں ایسی ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں، ایسے ایسے سیکل لوگوں کے پاس ہے جو ہوا پر بھی اڑتے ہیں، اور جو بھی کیا ہے بھائی منٹوں میں وہ یہاں سے امریکہ بھی پڑے چلے جاتے ہیں، امریکہ سے یہاں پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے تصورات تو ہر ایک کے لیے ہے، وہ آسمان سے ڈالر کی بارش بھی برسا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بے موسم پھل بھی وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی چابی ہوتی ہے، وہ ایک چابی کے ذریعے سے وہ کیا ہے بٹن دباتے ہیں تو اس کا پتہ نہیں اگر 7 سمندر پار بھی ہو تو وہ پہنچ کر اس کے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہ تصورات کی دنیا ہے، یہ تصورات کی دنیا ہے، خیالات کی دنیا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن دوسری چیز ہے فنی سائنس، جس کو ٹیکنیکل سائنس کہا جاتا ہے۔ اب یہ ٹیکنیکل سائنس جو ہے یہ انتہائی محدود ہے، اس لیے کہ آج اتنی بڑی کائنات کے خود سائنسدان کہتے ہیں کہ 30% حصہ بھی دریافت نہیں کیا گیا۔ اتنی بڑی کائنات میں سے اب تک 30% حصہ بھی دریافت نہیں کیا گیا، تو سمجھ 30% کر دیا گیا تو 70% دنیا تو اب بھی باقی ہے، 70% دنیا تو کائنات تو اب بھی باقی ہے، جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکی، جہاں پر اندھیرا ہے، جہاں جو ابھی تحقیقات کے نیچے آئی نہیں ہے۔ تو آپ کی جو سائنس ہے وہ تو انتہائی محدود قسم کی سائنس ہے۔ یہ محدود سائنس اس لا محدود ذات کو کس طرح ایجاد کر سکتی ہے، اس کے کس طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو ہے نا اس کو کس طرح حاصل کر سکتی ہے، یا اس کی معرفت کس طرح حاصل کر سکتی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ سائنس تو یہ بھی نہیں کر سکتی، جتنے بھی مشینیں اس نے پیدا کر دی، سائنس تو یہ بھی نہیں کر سکتی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کتاب اس کا فیصلہ کیسے کریں گے، کس نے لکھی، یہ ڈیسک، یہ تو آپ کا عقل بتا دے گی کہ یہ ڈیسک کا بنانے والا کوئی ہے، یہ پین بھی کسی کمپنی میں بنا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی بنانے والے نے بنائے ہوں گے۔ لیکن کیا سائنس آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ وہ بنانے والا کون ہے؟ بھائی یہ ڈیسک کارپینٹر نے بنایا، لیکن اس کارپینٹر کا تعین سائنس کر سکتی ہے؟ آپ کا عقل کر سکتی ہے؟ آپ کے تجربات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ بھائی اتنا بہترین قسم کا دروازے کس نے بنایا؟ اچھا یہ کتاب بہت بہترین قسم کی بائنڈنگ اس کی گئی ہے، یہ کس نے کی ہوگی؟ اچھا یہ جو الماری لگی ہوئی ہے یہ بھی تو اچھی الماری ہے، اور پتہ نہیں یہ کس نے بنائے ہوں گے، یہ کون بیچتا ہوگا، کون اس کو لگاتا ہوگا؟ یہ سوچ رہے ہیں آپ، ادھر سے کا آدمی آ جاتا ہے اور وہ آپ کی باتوں کو سنتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیسک کس نے بنایا، وہ آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ڈیسک میں نے بنایا، تو آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جو اس کو توڑ سکے، اس کو آپ جھٹلا سکے؟ نہیں ہے بھائی آپ کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے عقل سے یہ مان نہیں سکتے کہ اس کا بنانے والا یہ نہیں ہوگا وہ ہوگا، اس کا بنانے والا وہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی ہوگا وہ ہوگا، اس طرح تو آپ کر نہیں سکتے۔ آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اب درمیان میں وہ آ جاتا ہے کہتے ہیں یہ میں نے بنایا، ہماری کمپنی کے اندر بنا ہے، تو پھر آپ اس کو کوئی توڑ پیدا نہیں کر سکتے۔ اس طرح سائنس جتنے بھی ایجادات کرے، جتنی بھی چیزیں سائنس نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، تجربات کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سائنس اس کے خالق تک نہیں پہنچ سکتی، اس کی ڈیزائنر کا تعین نہیں کر سکتی۔ مشینوں کے اندر آپ اپنے خون ڈال سکتے ہیں، وہ خون کے اندر جتنے بھی ذرات ہوں گے، کمی ہوگی، زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے، جو بھی ذرات شامل ہوں گے اس کے اندر کسی بیماری کے وغیرہ وغیرہ، وہ مشین آپ کو بتا دے گی کہ اس خون کے اندر فلاں فلاں ذرات ہے۔ ان ذرات کے ذریعے سے پھر آپ نتیجہ خود مرتب کرتے ہیں کہ یہ ذرات کس بیماری کے ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں بیماری ہے۔ یہ بھی بتا دیں، لیکن پھر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ خون جو تم نے مشین کے اندر ڈال دیا ہے یہ خون فلاں مریض کا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ رپورٹیں کبھی کبھی تبدیل ہو جاتی ہے، ایک آدمی کا
ٹیسٹ کیا، دوسرے کا کیا، تیسرے کا کیا، اور اب کیا ہے، خون گڑبڑ ہو گیا، یا یہ کہ ایک کے بوتل کے اوپر دوسرے کا نام لکھا گیا، دوسرے کے بوتل کے اوپر کوئی اور نام لکھا گیا، یعنی یہاں پر بوتلوں کے اوپر نام بھی ٹھیک تھا، لیکن جب کمپیوٹر میں اندراج کر رہے تھے تو بتانے والا بھول گیا، ایک کی جگہ پر دوسرے کا نام بتا دیا، دوسرے کی جگہ پر اس کا نام بتا دیا، تو رپورٹ کے اندر وہی آتا ہی نہیں آتا۔ تو کیا آپ کی مشین، آپ کے کمپیوٹر آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جس آدمی کا نام لکھا ہے یہ خون اس کا نہیں ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ تو پتہ چلا کہ آپ سائنس کے ذریعے سے موجودہ چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہے ان کے بارے میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن اس کے خالق تک آپ سائنس کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے، اس کا تعین آپ نہیں کر سکتے، سمجھ گئے؟ لہذا یہ سائنسی استدلال بھی ان کا درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائنس صرف ان کا تو نہیں ہے، سائنس استدلال جس طرح یہ کر سکتے ہیں اس طرح ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سائنس ہمیشہ کے لیے زیر تحقیق رہتی ہے، سائنس کے اندر کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو یقینی طور پر یہ کہہ سکے کہ معاملہ یہ ہے، اس لیے کہ ہر تجربہ کے بعد بھی اس چیز کے اوپر تجربے ہوتے رہتے ہیں اور آگے جا کے وہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں، اور سائنس کے یہ مفروضے، ایک مفروضہ دوسرے مفروضے کو خود بخود توڑ دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں فلاں نے ریکارڈ بنایا اور فلاں کے ریکارڈ کو فلاں نے توڑ دیا، پھر ایک 10 سالوں تک ایک کا جو ہے نا وہ سکہ رہتا ہے، 10 سالوں کے بعد کوئی اور کرکٹر پیدا ہوتا ہے، وہ 10 سالوں پہلے والے کرکٹر کے ریکارڈ کو توڑ دیتا ہے۔ اس طرح سائنس کا معاملہ ہے، ایک سائنسدان تحقیقات کر کے ایک حد تک پہنچتا ہے، پھر اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز ایجاد کر دی، یہ ہوا وہ ہوا، تو ایک حد تک اس کا نام، اس کا چرچا رہتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سائنسدان آ جاتا ہے اور اس کے پہلے تمام مفروضوں کو یا تو غلط ثابت کر دیتے ہیں یا اس کو بہت چھوٹا اور ناقص ثابت کر دیتے ہیں۔ اس ایک مثال سے سمجھیں، آپ کے پاس یہ موبائل ہے، 10 سال پہلے کی جو موبائلیں تھی نا وہ اس طرح ٹچ نہیں تھی، اور اتنے بڑے بڑے موبائل ہوا کرتے تھے، اس کے اندر ایک سم ڈلتا تھا، دوسرے سم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، دوسرے سم کو موبائل کو کھولنا پڑتا تھا، پھر دوسرے ایک سم نکالو دوسرا ڈالے، پھر کوئی تبدیلی آ گئی کہ بھائی 2 سم ایک ساتھ رکھتے تھے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے الگ الگ جگہ نہیں ہوتی تھی، ایک ہی دوسرے کے اوپر رکھ دیتے، یہ موبائل کا تصور تھا۔ پھر اس کے بعد دیگر سائنسدان آئے، دیگر نے تحقیقات کر دی اور اب یہاں تک پہنچا دی، اب اور تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بڑا موبائل جو اب ہاتھ میں رکھ رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو ہاتھ میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے پاس چھوٹی سی بٹن ہوگا بلوٹوتھ سسٹم میں، اور بلوٹوتھ سسٹم کے ذریعے سے آپ ساری چیزیں چلا رہے ہوں گے، ہے یا نہیں؟ بات آئی سمجھ؟ تو پہلے والے سائنس جو ہے وہ کچھ اور تھا اور جدید سائنس نے کچھ اور ثابت کر دیا، تو سائنس کسی جگہ رکتا نہیں ہے، یاد اس استدلال کر کے اپنے خود انسان گویا کہ اپنے حماقت کا اظہار کر رہا ہے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، طبعیات سے استدلال، وہ میں نے آپ کو بتلا دیا، سائنس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہے، فزکس فلسفے کے اندر یہ ساری چیزیں قریب قریب آتی ہے۔ طبعیات سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں سارے کائنات خود پیدا ہوئی، خود بخود چل رہی ہے، اور ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ سبب و مسبب کا تعلق ہے، علت اور معلول کا تعلق ہے، علت اور معلول کا تعلق ہے۔ کل میں نے آپ کو یہ بتلا دیا تھا کہ بھائی ان کے یہ جو دلیل ہے یہ دلیل بھی طبعیات سے استدلال، ان کا یہ دلیل بھی کیا ہے؟ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو بتلا دیا تھا، البتہ اس دلیل کو توڑنے کے لیے آپ کے پاس آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ یہ ثابت کر سکے کہ آپ کی جو طبعیات کے اصول ہے ان اصولوں کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، ان اصولوں کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے۔ جب طبعیات کے اصولوں کے خلاف کوئی کام آپ ثابت کریں گے تو ان کے طبعیات کے مفروضے بھی ٹوٹ جائیں گے، اور جو ایک مرتبہ آپ نے ان کی مفروضی کو توڑ دیا دوسری جگہ بھی وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا، تیسری جگہ وہ خود ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک کلیے کے اندر آپ ایک جزیہ کے ذریعے سے نقص ڈالیں، سوراخ کر دیں، بے اثر کر دیں اس کو، تو وہ سارا کا سارا کلیہ کیا ہو جائے گا؟
خود بخود ختم ہو جائے گا. ہم منطق میں کہتے ہیں کہ موجب کلیہ کا نقیص کیا آتا ہے؟ سالبہ جزیہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے سالبہ کلیہ کا نقیص کیا آتا ہے؟ جزیہ. اب بات آئی سمجھ میں؟ لہٰذا ایک چیز ثابت کر دو تو آپ کے کلیات خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ ٹوٹ جائیں گے. بہرحال تو یہ طبیعیات سے بھی استدلال کرتے ہیں، یہ مختلف طریقے ہیں ان کے.